السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وہ ایسی حقیقت بیان کر رہا تھا جس سے نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم وہ صلیبیوں پر بہت بڑی فتح حاصل کر چکے تھے اور ایک صلیبی بادشاہ جو صلیبیوں کا سپریم کمانڈر تھا، ان کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قیدی ہاتھ آئے تھے۔ یہ صرف ایک جاسوس کا کارنامہ تھا جو انکارا سے اس حملے کی خبر ہر وقت بر وقت لے آیا تھا۔ ریجنالڈ اور دوسرے تمام جنگی قیدیوں کو نور الدین جنگی کرک لے گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے رخصت ہو کر قاہرہ چلا گیا۔ اس نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ اب نور الدین جنگی سے کبھی نہیں مل سکے گا۔ وہ اس مشرت کے ساتھ قاہرہ گیا کہ جنگی ریجنالڈ جیسے قیمتی قیدی کو بڑی سخت شرائط منوائی بغیر نہیں چھوڑے گا۔ نور الدین جنگی نے بھی ذہن میں کچھ منصوبے بنائے ہوں گے، مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ مارچ 1174 کے ابتدائی دن تھے کہ بغداد کے کسی علاقے میں شدید زلزلہ آیا جس نے 6-7 دیہات کو تباہ کر دیا۔ بغداد میں بھی نقصان ہوا۔ مورخوں نے اسے تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن زلزلہ کہا تھا۔ نور الدین جنگی کے دل میں اپنے عوام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ان کی امداد کے احکام جاری کرنے کی بجائے خود کرک سے چل پڑا۔ وہ ان کی دستگیری اپنی نگرانی میں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اسے کرک سے جانا تھا۔ بغداد اور ارد گرد کے حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ کرک سے ریجنالڈ اور دوسرے صلیبی قیدیوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ بغداد پہنچ کر اس نے سب سے پہلے زلزلے کا شکار ہونے والے لوگوں کی طرف توجہ دی۔ دارالخلافے سے باہر رہنے لگا۔ وہ دل و جان سے اپنے لوگوں کی مدد کرتا رہا۔ جہاں رات آتی وہیں رک جاتا۔ اس نے کھانے کی پرواہ نہ کی، کیسا ملتا ہے اور کس کے ہاتھ کا پکا ہوتا ہے۔ اسے تباہ حال لوگوں کی خوشحالی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اپریل کے آخر تک اس نے تمام متاثرین کو آباد کر دیا۔ جب ذرا فرصت ملی تو اس نے اپنے طبیب کو بتایا کہ وہ اپنے گلے کے اندر درد محسوس کرتا ہے۔ طبیب نے دوا دارو کیا، لیکن حلق میں سوزش بڑھتی گئی۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا، لیکن مرض کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ بات کرنے سے بھی معذور ہو گیا، اور مئی 1174 پہلے ہفتے میں خاموشی سے جان جانے افریق کے سپرد کر دی۔ یورپی مورخین نے لکھا ہے کہ جنگی کو خناق کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، لیکن بعض مورخوں نے وثوق سے لکھا ہے کہ جنگی کو حسن بن صحاب کے فدائیوں نے زہر دیا تھا۔ ان دنوں جب جنگی زلزلے سے تباہ کیے ہوئے دیہات میں بھاگتا دوڑتا رہتا تھا، اور اس کے کھانے کے اوقات اور پکانے کے طور طریقے بے قاعدہ ہو گئے تھے۔ فدائیوں نے اس کھانے میں ایسا زہر دینا شروع کر دیا تھا جس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔
یہ زہر حلق کی ایسی سوزش کا باعث بنا جسے طبیب سمجھ ہی نہ سکے۔ جنرل محمد اکبر خان رنگروٹ نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا دی فائر میں کئی بڑے بڑے اور مستند مورخوں کے حوالے سے اس کی تصدیق کی ہے کہ نور الدین جنگی فدائیوں کا شکار ہوا تھا۔ جنگی کوئی وصیت نہ کر سکا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی پیغام نہ بھیج سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس وقت اطلاع پہنچی جب جنگی دفن ہو چکا تھا۔ دوسرے ہی دن بغداد سے ایک اور قاصد یہ اطلاع لے کر آیا کہ نور الدین جنگی کی وفات کے ساتھ ہی موصل، حلب اور دمشق کے امراء نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ اطلاع بھی ملی کہ بغداد کے امراء وزراء نے نور الدین جنگی کے بیٹے الملک صالح کو، جس کی عمر 11 سال تھی، سلطنت اسلامیہ کا خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گیا یہ امراء نابالغ خلیفہ کو کس راستے پر ڈالیں گے اور وہ کیا گل کھلائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا، تم نے 5 مہینے گزرے مجھے اطلاع دی تھی کہ انقرہ میں اپنا ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے، تو میرا دل بیٹھ گیا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے صلیبیوں کا یہ سال دنیائے اسلام کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بیٹھ جاؤ، میری باتیں غور سے سنو، اب ہمیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔